سبحان اللہ، زندہ باد۔ صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے۔ یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس۔ تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر، جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی، عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک بے شک، اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے۔ سچ ہے یہ حق۔ جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے۔ اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ کیا اشارہ ہے! جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی۔ جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا، بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلی پہ رو کے دیکھ، جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے۔ بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ جب وہ چند جوان، توجہ کریں، کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں؟ چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا۔ ان جوانوں کو خوف ہوا، کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں۔ اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا، کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں۔ اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا، ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا۔ پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان۔ تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار، یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں۔ کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی۔ بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں۔ بڑا بہادر تھا، جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکیں کہ ہمارا ہے ہندوستان۔ اسے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان۔
ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی, حرام سے نہیں. میں نے سن لے, اللہ اکبر, انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے, کسی معتمد کو بھیجو, بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ, انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ, معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ, اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا, جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے, قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے, غصے میں آئے, حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی, ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے. ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے. سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی, میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا, وفادار ہوگا. تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے. یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں, سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی, گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں. ڈاکو, لٹیرے, بے غیرت, بے حیا, جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں, تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں, تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو, کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبل اول بیت المقدس کا کیا حال, فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو.
دیکھو ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے، دونوں شہید ہو گئے، اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. بے شک بے شک. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی، دماغ مشورہ دے گا، ہاتھ حرکت کرے گا، پلان بنے گا، کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کیا، میں تو نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو، پیر درد کر رہا ہے، آنکھ رو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے، ہاتھ بے چین ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ بلبلائے گا، وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے، جوان جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے، دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ، کفن کا معاملہ. ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی، میں پوری سن نہ سکا، تڑپ گیا. وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں. کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا. آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا. آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم، آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم. برا مت ماننا، وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے، اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے. اللہ ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے. اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے. کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلپیں بانٹتے پھرو گروپ پر. ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اپنے ملک میں امن رکھو،
روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے. کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا. الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گڑ کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے. ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے. انشاءاللہ تم گڑگڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو. پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا. جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے. کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے. مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پیٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے. تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا. آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. پلٹ آؤ اللہ کی طرف. کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی. رجوع ہو جاؤ اس کی طرف. گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے. مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے. وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے. ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے. جرم قبول کر لو تو یحب التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے. تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. یاد رکھنا، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ توائی ہے. آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں. کیا بات، واہ، آؤ اس کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. توجہ ہے؟ کیا بات جی حضرت. رضا نگر رامپور والوں توجہ ہے، گرد نواز سے آنے والے، سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے. سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے. جلدی ناراض نہیں ہوتا، سبحان اللہ. توجہ، کیا بات. جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہو جاتا. رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں منانا چاہتے، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے وہ بچے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بچے کہے بیٹا ابا کھلونا لے کر آنا، بھول گئے تو کہتے بیٹا سوری، سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے. اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے. ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے؟ وہ یار، وہ رب. اب ذرا غور کرو اس کی نعمت پہ غور. چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے. جی حضرت. اس کی نعمتوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے. اپنے گھر پہ کیا بل آتا ہے مہینے کا؟
क्या बात। किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा, कुछ मांगा अल्लाह ने। अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी। डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना, है ना। अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में, कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा? अल्लाह ने कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान। मेरे भाई जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराख देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही नहीं, गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने। और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको पिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल ही में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ? तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया। किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आंख की कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। जाकर के पूछो जबान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं। मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मांगता है इसके बदले में? कुछ नहीं मांगता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो। कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिसके घर में तुम जाके बैठ जाओगे बरकतों का नुज़ूल होगा। उसके होके तो देखो, आसान है उसका बनना। गुनाह से निकलो, तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आओ बुका करो। सबके लिए रो चुके, उसके लिए रो के देखो कितना सुकून मिलता है। सबके पास गिड़गिड़ा चुके, उसके पास गिड़गिड़ा के देखो कितना करार मिलता है। सबके यहाँ अर्जियां लगा चुके, उसकी बारगाह में अर्जियां लगा करके देखो। आखिरी जो बात कहनी है सुने। एक बहुत खूबसूरत जवान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते थे क्योंकि जवानी में वो सरदार बन गए थे। सरदार किसके? कबीले के, कबीले के सरदार बन गए थे। उस खूबसूरत जवान का नाम हदीस में दहिया कल्बी आता है।
بنو کلب کے سردار تھے، دہیا نام تھا، دہیا کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے.